بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس ایک نیک بزرگ تشریف لائے جن کا نام ابو عبداللہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں تہجد کے وقت مسجد الحرام میں گیا اور بئر زمزم کے قریب بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے، انہوں نے اپنے چہرے پر رومال ڈالا ہوا تھا۔ وہ کنویں کے قریب آئے اور اسے پانی نکال کر پینے لگے۔ جب وہ پی چکے تو تھوڑا سا پانی برتن میں بچ گیا۔ انہوں نے ان سے پانی لے کر وہ پانی پیا تو وہ بہت عمدہ اور لذیذ تھا اور اس میں باداموں کا ستو ملا ہوا تھا۔ میں نے ایسا خوش ذائقہ اور لذیذ پانی کبھی نہیں پیا تھا۔ جب میں نے اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ وہاں موجود نہ تھے۔ دوسری رات پھر تہجد کے وقت میں بئر زمزم کے پاس بیٹھ گیا۔ وہی بزرگ پھر کنویں کے پاس آئے، پانی نکالا اور پینے لگے۔ کچھ پانی بچ گیا۔ جب میں نے بزرگ کا بچا ہوا پانی پیا تو وہ سادہ پانی نہ تھا بلکہ اس میں خالص شہد ملا ہوا تھا اور ایسا لذیذ و عمدہ تھا جیسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں پیا تھا۔ پانی پینے کے بعد جب میں نے اس بزرگ کی طرف دیکھا تو وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ عظیم الشان بزرگ کون ہے۔ تیسری رات پھر میں تہجد کے وقت کنویں کے پاس بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ بھی تشریف لے آئے، کنویں سے ڈول بھر کر پانی نکالا اور نوش فرمانے لگے۔ آج بھی کچھ پانی بچ گیا، میں نے ان کا بچا ہوا پانی پیا۔ آج اس کا ذائقہ ایسا تھا جیسے اس میں خالص دودھ ملا دیا گیا ہو۔ ایسا عمدہ لذیذ پانی میں نے کبھی نہیں پیا تھا۔ پانی پینے کے فوراً بعد میں نے اس بزرگ کا دامن تھام لیا اور عرض گزار ہوا، اے عظیم بزرگ، آپ کو اسی ذات کریم کا واسطہ جس نے آپ کو یہ کرامت عطا کی ہے، مجھے بتائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، اگر تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ ہوں تب تک میرے اس راز کو چھپائے رکھو گے اور لوگوں پر ظاہر نہ کرو گے تو میں تمہیں اپنا نام بتاتا ہوں، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، میں سفیان بن سعید ثوری ہوں، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میرا نام لے کر کہا، اے شفیق رحمہ اللہ علیہ، اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگا، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پر اصرار نوجوان مجھے وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ تو بہت حیران کن بات ہے کہ اس نوجوان نے میرے دل کی بات جان لی اور مجھے میرا نام لے کر پکارا، حالانکہ میری کبھی بھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ضرور اللہ عز و جل کا مقبول بندہ ہے۔ میں نے خواہ اس کے بارے میں بدگمانی کی۔ میں ضرور اس نوجوان سے ملاقات کروں گا اور معذرت کروں گا۔ چنانچہ میں اس نوجوان کے پیچھے ہو لیا، لیکن کافی تگ و داؤ کے بعد بھی میں اسے نہ ڈھونڈ سکا۔ پھر ہمارے قافلے نے مقام واقصہ میں قیام کیا۔ وہاں میں نے اس نوجوان کو حالت نماز میں پایا۔ اس کا سارا وجود کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے سیلے اشک رواں تھے۔ میں نے اسے پہچان لیا اور اس کے قریب گیا تاکہ اس سے معذرت کروں۔ وہ نوجوان نماز میں مشغول تھا۔ میں اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ میری جانب متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے شفیق، یہ آیت پڑھو، اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان پھر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ نوجوان ضرور ابدالوں میں سے ہے۔ 2 مرتبہ اس نے میرے دل کی باتوں کو جان لیا اور مجھے میرے نام کے ساتھ مخاطب کیا۔ میں اس نوجوان سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہمارے قافلے نے مقام ربال میں پڑاؤ کیا تو وہی نوجوان مجھے کنویں کے پاس نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک تھیلا تھا اور وہ کنویں سے پانی نکالنا چاہتا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے وہ تھیلا چھوٹ کر کنویں میں گر گیا۔ اس نوجوان نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور عرض کی، اے میرے پروردگار عز و جل، جب مجھے پیاس ستاتی ہے تو تو ہی میری پیاس بجھاتا ہے، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو تو ہی مجھے کھانا عطا فرماتا ہے، میری امید گاہ بس تو ہی ہے۔ اے میرے پروردگار عز و جل، میرے پاس اس تھیلے کے سوا اور کوئی شے نہیں، مجھے میرا تھیلا واپس لوٹا دے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی علیہ رحمہ اللہ القوی فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، ابھی اس نوجوان کے یہ کلمات ختم ہی ہوئے تھے کہ کنویں کا پانی اوپر آنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان نے اپنا ہاتھ بڑھایا، آسانی سے تھیلا نکالا اور اسے پانی سے بھر لیا۔ کنویں کا پانی واپس نیچے چلا گیا۔ نوجوان نے وضو کیا
اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فراغت کے بعد وہ ایک ریت کے ٹیلے کی طرف گیا۔ میں نے بھی اس کی طرف دیکھا اور میرا نام لے کر کہا، اے شفیق رحمت اللہ تعالی علیہ، اور یہ آیت مبارکہ تلاوت کرنے لگا، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن داؤد علیہ رحمہ اللہ الودود فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا ابو سلیمان مغربی علیہ رحمہ اللہ القوی کو یہ فرماتے سنا، میں رزق حلال حاصل کرنے کے لیے پہاڑ سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا۔ اس طرح میرا گزر بسر ہوتا تھا۔ میں حد درجہ احتیاط کرتا کہ کہیں میرے رزق حلال میں شبہ والی یا ناجائز چیز شامل نہ ہو جائے۔ الغرض میں خوب احتیاط سے کام لیتا اور شکوک و شبہات والی چیزوں کو ترک کر دیتا۔ ایک رات مجھے خواب میں بصرہ کے مشہور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی۔ ان میں حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ اللہ القوی، حضرت سیدنا فرقد علیہ رحمہ اللہ الاحد اور حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ اللہ الغفار بھی شامل تھے۔ میں نے انہیں اپنے حالات سے آگاہ کیا اور عرض کی، آپ لوگ مسلمانوں کے امام و مقتدا ہیں، مجھے رزق حلال کے حصول کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس میں نہ خالق عز و جل کی نافرمانی ہو، نہ مخلوق میں سے کسی کا احسان ہو۔ میری یہ بات سن کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مقام میں طرطوس سے دور ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں حلال پرندوں کی کثرت تھی۔ ان بزرگوں نے مجھے یہاں چھوڑ دیا اور فرمایا، تم یہاں رہو اور اللہ عز و جل کی نعمتیں کھاؤ۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں نہ خالق عز و جل کی نافرمانی ہے، نہ مخلوق میں سے کسی کا احسان۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان مغربی علیہ رحمہ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں تقریباً 6 ماہ اس جگہ ٹھہرا رہا، وہاں سے حلال پرندے شکار کرتا، کبھی ان کو بھون کر اور کبھی کچا ہی کھا لیتا، اور پھر شام کو ایک مسافر خانہ میں جا کر قیام کرتا۔ میری اس حالت سے لوگ باخبر ہو گئے، اور جب میں مشہور ہو گیا تو لوگ میری عزت کرنے لگے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اب یہاں رہنا مناسب نہیں، اگر مزید یہاں رہا تو ریاکاری یا غرور و تکبر جیسے فتنوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ میں نے اس مسافر خانہ میں جانا چھوڑ دیا اور 3 ماہ کسی اور جگہ رہائش رکھی۔ اب اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے میں اپنے دل کو پاک صاف اور مطمئن پاتا، اور میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ مجھے لوگوں کی باتوں سے بالکل انس بھی نہ رہا۔ ایک مرتبہ میں مقام مدیف کی طرف گیا اور راستے میں بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو لامحظ سے طرطوس کی جانب جا رہا تھا۔ میرے پاس کچھ رقم تھی جو میں نے اس وقت سے بچا کر رکھی تھی جب میں لکڑیاں بیچا کرتا تھا۔ میں نے سوچا میں تو حلال پرندوں کا گوشت کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، کیا ہی اچھا ہو اگر میں یہ رقم اس مسافر کو دے دوں تاکہ جب یہ طرطوس شہر میں داخل ہو تو وہاں سے کوئی چیز خرید کر کھا لے۔ اس خیال کے آتے ہی میں اس نوجوان کی طرف بڑھا اور رقم کی تھیلی نکالنے کے لیے جیسے ہی میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس مسافر نوجوان کے ہونٹوں نے حرکت کی اور میرے آس پاس کی ساری زمین سونا بن گئی۔ قریب تھا کہ اس کی چمک سے میری آنکھوں کی روشنی ضائع ہو جاتی۔ مجھ پر یکدم ایسی وحشت طاری ہوئی کہ میں آگے بڑھ کر اسے سلام بھی نہ کر سکا اور وہ وہاں سے آگے گزر گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس عظیم نوجوان سے دوبارہ میری ملاقات ہوئی۔ وہ طرطوس کے علاقے میں ایک برج کے نیچے بیٹھا تھا اور اس کے سامنے ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا اور درخواست کی، حضور مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ میری اس بات پر نوجوان نے اپنا پاؤں پھیلایا اور اس برتن کو الٹا دیا جس میں پانی تھا۔ سارا پانی بہہ گیا اور اسے زمین نے فوراً جذب کر لیا۔ پھر اس نوجوان نے کہا، فضول گوئی نیکیوں کو اس طرح چوس لیتی ہے جس طرح خشک زمین پانی کو چوس لیتی ہے، بس اب تم جاؤ، تمہارے لیے اتنی ہی نصیحت کافی ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔